علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں بچے کے عقیقہ کے 2 حصے شامل کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ جو ہے نا جی، وہ گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے. عقیقہ جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی اس کی طرف سے تم نے ایک جان دینی ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو، لڑکی کی طرف سے 1، اور 7ویں دن عقیقہ کرو اور بچے کا نام ڈکلیئر کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو، یعنی اس کے سر کے بال وغیرہ منڈواؤ، اور صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی عقیقہ کرے گا تو عام صدقہ شمار ہوگا. تو 7ویں دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے. اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اس میں بکری اور بکرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تو وہ بکری ہے یا بکرا ہے، گائے میں حصہ نہیں ہے. یہ فقہ حنفی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ ہے. یہ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود ہو، کیونکہ جب آپ نے پوری جان دینی ہے تو آپ پوری گائے کر لیں اجتہاداً. وہ بھی بکرے یعنی لڑکے کی طرف سے 2 گائے، لڑکی کی طرف سے 1 کر لیں، کیونکہ جان بہانی ہے نا. تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے. یہ فقہ حنفی میں بالکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ویسے غلط اس لیے ہوگا کہ جتنا مسئلہ یہ خود مانتے تھے وہ تو لوگوں کو بتائیں کہ عقیقہ تو ہوتے ہی 7ویں دن ہے. تو کتنے بچے ہیں جو اس حساب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عید قربان کے حساب سے 7واں دن بن رہا ہوگا. پھر ان کو مسئلہ یہ لکھنا چاہیے کہ جو بچہ آپ کا 3 ذو الحجہ کو پیدا ہوگا نا، اس کی عقیقے ساتھ ہو سکتی ہے. واقع پیچھے تو نہیں ہے، اس میں تو عام صدقہ ہے اور آپ اس کے لیٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ تو مجبوراً ہے. وہ ٹھیک ہے، سنن کبری البیہقی میں نبی الاسلام نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا، لیکن وہ تو جواز کی حد تک ہے. جب کسی کا رہ گیا ہو، جان بوجھ کے کوئی یعنی کہ جی منڈے دی پھوپھی آ رہی ہے تو منڈے دے چاچے نے اگلے مہینے آنا ہے، اس کی بنیاد پہ لیٹ نہیں کر سکتے. 7ویں دن کرنا ہے. اور دن کے اعتبار سے بھی یاد رکھنا ہے، اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے نا بچہ تو عقیقہ بدھ کو بنے گا. بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو بنے گا. اور اگر منگل کو پیدا ہوا ہے اور مغرب کے بعد ہوا ہے تو بیسیکلی وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے، منگل کو نہیں پیدا ہو رہا. ہاں، تو اس اعتبار سے پھر دیکھنا ہے آپ نے 7ویں دن کرنا ہے. اس پہ میرے علیحدہ سے بھی کلپ ریکارڈڈ ہے عقیقے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ. تو یہ آپ حصہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو الگ سے ہی کرنا ہوگا. یہ بالکل انہوں نے باطل مسئلہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. لوگ وہ کہتے ہیں جی چلو جی 3 قربانی کے ایسے رکھ لیتے ہیں، باقی میں اپنے سارے بچوں کا عقیقہ کر لوں گا اس طریقے سے. تو ایسا نہ کریں. بل ایک آسانی ہے کہ جس طرح مسنہ یعنی دوندا ہونا قربانی کی شرط ہے، عقیقے کے جانور کے لیے مسنہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے. وہ آپ چھوٹا بکرا بھی لے کے کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ہی مردار بکرا نہیں، چھوٹا سا بکرا ہو جس کو آپ مطلب. اور یہ عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. ویسے تو عام صدقہ آپ خود نہیں کھا سکتے نا، عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود کھا سکتے ہیں. اور یہ بھی اس کے جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، جو غریب آدمی ہے وہ عام صدقہ کرتے ہیں عقیقے کی جگہ. جب بعد میں کبھی توفیق ہو، جب اس کے پاس پیسہ آ جائے، وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی اب ہم جوانی میں کر لیں، ہمارا بچپن میں نہیں ہوا تو ضرور کریں، کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیا سنت مبارکہ ہے؟ سنت مبارکہ نہیں ہے، لیکن سورۃ الحج میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نام لے کے نہر کرو اونٹوں کو اور یہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو پھر اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی دو، سوالیوں کو بھی دو، اور جو سوال نہیں کرنے والے غریب ان میں بھی تقسیم کرو. تو اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ خود میں مراد خود اور آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، تو 2 حصے یہ بن گئے، اور تیسرا آپ نے مسکینوں اور غریبوں میں کرنا ہے. یہ اجتہاداً ہے سب کے نزدیک. آپ سارا خود بھی کھا لیں تو جواز موجود ہے اس کا، لیکن بہتر ہی ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے جس طرح قرآن پاک میں اشارتاً ذکر آیا، اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور اس میں 3 حصے یہ نہیں کہ سب سے بہترین اپنے پاس رکھ لیا ہے اور سب سے ناقص دوسروں کو دے دیا ہے، یا جو امیر رشتہ دار ہے اس کو اچھا بھیج دیا، غریب والے کو دوسرا بھیج دیا. تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے پسند کریں. پھر وہی آیت جو بار بار آئے گی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کے نام میں قربان نہ کرتا. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے دن جانور کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا اس کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے؟ ناشتہ کیا جا سکتا ہے. بخاری میں اتنا ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب چھوٹی عید یعنی جسے ہم کہتے ہیں عید الفطر کے لیے جب جاتے تھے تو آپ میٹھی کھجوریں کھا کے جاتے تھے طاق تعداد میں. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے.
ترمذی میں آتا ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو میٹھا کھا کے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے لیے خالی پیٹ جاتے تھے اور واپسی پہ آ کے کھاتے تھے. باقی وہ جو مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے 2950 جو میں نے شروع میں بیان کی تھی، امام باقر علیہ السلام نے جو جابر بن عبداللہ سے بیان کی ہے، اس میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ نہر کروائے، 63 خود کیے، 37 مولا علی سے کروائے، اور سب سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے وہ دیگ میں ڈالا اور پھر اس کو کھایا. تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام پریفریبل عید والے دن اپنی قربانی کے گوشت سے ناشتہ تناول کرنا پسند فرماتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام تو یہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کی تو قربانی شروع میں ہو جانی ہے. اگر ایک بندے کی جا کے عصر کے وقت قربانی ہو رہی ہے تو وہ شام تک بیٹھا رہے گا. تو روزے کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں آپ نے ناشتہ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے، اور عید الفطر میں آپ جاتے ہوئے کچھ کھا کے جائیں گے. وہ جاتے ہوئے کیوں کھا کے جائیں؟ آپ نے اعلان کرنا ہے کہ روزے ختم ہو گئے ہیں بیسیکلی، کیونکہ آپ کی مسلسل روٹین تھی نا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے. تو وہ جو منع ہونے کی جو ہے نا دلیل وہ یہی ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے کرنا ہے. تو اب بڑی عید میں بھی اگر آپ نے شام تک روزہ چلانا ہے تو اس سے تو منع کیا گیا. تو آپ ناشتہ کر لیں لیکن واپسی پہ کریں، جاتے ہوئے کچھ کھا کے نہ جائیں. تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہو. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کی کھال کس تنظیم کو دینی چاہیے؟ اس کے علاوہ وہ بھی کوئی مصرف ہو تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے. تنظیم دیکھیں جی، اب تو آلموسٹ تنظیمیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کیونکہ کھالیں بہت سستی ہو گئی ہیں. جس طرح آج سے 20 سال پہلے بڑی کھال 5000 روپے کی تھی، آج تو شاید وہ 25000 کی ہوتی، لیکن تو اب 500 کے اوپر وہ کھالیں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہی کوئی نہیں، اس پہ تو نمک ہی لگ جاتا ہے 100 روپے کا. تو اب اور یہ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف. اگرچہ اس میں جرم چند لوگوں کا تھا، بعض دہشت گرد تنظیموں کے لیے فنڈنگ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہو رہی تھی. وہ FATF کا جو چکر چل رہا ہے اس کی چکر میں باقی عام مسلمان بھی رگڑے گئے. اب عیدی والے یا شوکت خانم والے بیچارے جو کھالیں بیچ کے اپنا ایک ویلفیئر کا کام چلا رہے تھے، یا الخدمت فاؤنڈیشن والے، ان کا تو قصور نہیں تھا لیکن وہ بھی ساتھ پس گئے اس کے. تو اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے، ورنہ تو قتل ہوتے تھے سیاسی تنظیموں کے بھی، مذہبی تنظیموں کے کھالیں اس کے اوپر. اور بعض لوگ تو 2 قربانیاں کرتے تھے تاکہ ایک ہی فرقے کی 2 جو مختلف تنظیمیں ایک قربانی کی کھال ان کو دیں تاکہ دونوں سے بنا کے رکھی جائے. تو کھال کا جو مصرف ہے نا وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو جانوروں کی لگامیں ہیں اور جانوروں کی کھالیں ہیں اور اس کے اوپر وہ جو باقی جتنے بھی لوازمات لگے ہیں وہ میں سب کا سب صدقہ کروں اور کسائی کو اجرت کے عوض یہ چیزیں نہ دوں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی کی کھال کو آپ اپنے استعمال میں مسلح کے طور پہ اور ڈول بنانے کے لیے لا سکتے ہیں. مختصر یہ کہ اس کا وہی مصرف ہے جو گوشت کا مصرف ہے. گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں. کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں. کسائی کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ پھر اس کے معاوضے کے عوض جاری ہوتی ہے. جس طرح عام دنوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کوئی جانور گراتے ہیں تو وہ کسائی کہتا ہے جی میں کھال ہی لے لوں گا. اب نہیں ویسے کسائی کھال لیتے کیونکہ اب تو کسائیوں کا ریٹ کھال سے بہت زیادہ ہے. جس زمانے میں ریٹ وہ قریب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بکرا ہم ذبح کر دیں گے، کھال مجھے دے دینا. تو قربانی میں تو وہ کام نہیں آپ کر سکتے. تو کھال کا مصرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم کو جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہو، بینڈ نہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی تنظیم ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، خود بھی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.